عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے اردو میں مرثیہ کا آغاز و ارتقاء۔ اردو میں مرثیہ کی صنف بہت مقبول صنف رہی ہے۔ اردو میں مرثیہ دکن کے صوفیاء کرام کی سرپرستی میں پروان چڑھا۔ اشرف بیابانی کی نوسرہار کو اردو میں مرثیہ کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہ برہان الدین جانم اور شاہ راجو نے بھی مرثیے لکھے۔ محمد قلی قطب شاہ، غواصی اور وجہی کے یہاں بھی مرثیے ملتے ہیں۔ شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز روشن علی کے عاشور نامے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فضل علی فضلی کی کربل کتھا کا نام آتا ہے جو نثر میں ہے۔ واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوا، جس میں امام حسین کی شہادت ہوئی۔ اس واقعے کی یاد ہر سال منائی جاتی ہے، چنانچہ عربی میں بھی واقعہ کربلا سے متعلق رسائی نظمیں لکھی گئیں۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ امام عالی مقام کی ہمشیرہ معظمہ حضرت زینب نے سب سے پہلا مرثیہ لکھا تھا۔ مرثیہ نگاری کی روایت عربی اور فارسی میں بھی تھی۔ اردو میں مرثیہ دکن میں موجود صوفیاء کرام کی سرپرستی میں پروان چڑھا۔ اس کا نقطۂ آغاز حضرت شاہ اشرف بیابانی ہیں۔ ان کی نوسرہار 909 ہجری مطابق 1503 عیسوی میں لکھی گئی۔ وہ مجلسوں میں اپنے تصنیف کیے ہوئے مرثیے پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت شاہ برہان الدین جانم کا مشہور مرثیہ ملتا ہے۔ حضرت شاہ برہان الدین جانم، حضرت شاہ راجو، غواصی اور وجہی نے دکنی میں مرثیے لکھے۔ ڈاکٹر چراغ علی نے حسینی اور سید شاہ ندیم اللہ ندیم اور سفارش حسین نے عزلت کا تذکرہ کیا ہے۔ دکنی میں جن اہم مرثیہ نگاروں کے نام ملتے ہیں ان میں محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، شاہی اور مرزا کے نام شامل ہیں۔ خاص طور سے مرزا کے سلسلے میں مباحث بھی ہیں کہ گولکنڈہ اور بیجاپور دونوں جگہوں پر اس کا نام ملتا ہے۔ البتہ یہ واضح نہیں ہے کہ وہ ایک ہی شخصیت ہے یا دو الگ شخصیتیں ہیں۔ دکنی میں ابتدائی عہد کے تقریباً ہر قابل ذکر شاعر نے مرثیہ لکھا ہے۔ مغلوں کے بعد والے دور کے مرثیہ نگاروں میں ہاشم علی برہان پوری اور درگاہ قلی خاں کو ڈاکٹر مسیح الزمان نے خصوصیت سے قابل ذکر سمجھا ہے۔ سفارش حسین نے کاظم، غلام علی خان لطیف، محمد افضل، برہان، مظفر، قاضی محمود بحری وغیرہ کے مراثی کی نشاندہی کی ہے۔ ان کے خیال میں محمد صدیق، قیس حیدر آبادی اگر صرف مرثیہ میں ہی طبع آزمائی کرتے تو دکن میں بھی میر انیس پیدا ہو چکا ہوتا۔ انہوں نے بالاجی ترمیک جی ذرہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کوٹ دکنی مراثی ایک ایسا بحر زخار ہے جس کی ہر بوند گوہر آبدار ہے۔ انکوٹ دکنی میں مرثیہ کی بہت ساری ذیلی اصناف بھی ملتی ہیں، جن میں زاری، سواری، واویلا، ہائے ہائے، نوحہ، ماتم وغیرہ ہیں۔ مرثیہ بالخصوص دکنی مراثی کے تفصیلی مطالعے کے لیے دکن میں اردو از نصیر الدین ہاشمی، تاریخ ادب اردو از جمیل جالبی، اردو مرثیہ از سفارش حسین اور اردو مرثیہ کا ارتقاء از ڈاکٹر مسیح الزمان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز روشن علی سے ہوتا ہے۔ اس کا عاشور نامہ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے شائع کر دیا ہے۔ اس کا تذکرہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے بھی تاریخ ادب میں اور سفارش حسین نے بھی اپنی کتاب اردو میں مرثیہ میں کیا ہے۔ روشن علی کا عاشور نامہ 1688 عیسوی میں لکھا گیا۔ اس عہد کے ممتاز مرثیہ نگاروں میں مسکین، محب، یک رنگ،
قائم وغیرہ ہیں، لیکن سب سے اہم نام مرزا محمد رفیع سودا کا ہے، جنہوں نے اردو مرثیہ کو مسدس کی حیت میں لکھا۔ سودا نے اپنے مرثیوں میں ان تمام رسومات کا تذکرہ کیا ہے جو ہندوستان میں عموماً شادی بیاہ کے موقع پر انجام دی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر مسیح الزمان کے مطابق سودا کے کلیات میں ان کے مرثیوں کی تعداد 72 ہے، جن میں 6 مفرد، 6 مسدس، 6 مخمس ہیں، 6 متفرق شکلوں میں ہیں اور 48 مربع۔ ان کے علاوہ 12 سلام ہیں۔ سودا کے ساتھ ہی میر تقی میر کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ میر نے اپنے مرثیوں میں اپنے عہد کے رسوم اور معاشرت کے عناصر بھی داخل کیے ہیں۔ مثلاً محرم کا نکلا ہے پھر کر ہلال، قیامت رہیں گے دلوں کو ملال، جن کو دیکھنے سے اس عہد کی عزاداری اور محرم میں لوگوں کے شغف کا بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ میر سے کچھ پہلے اور ان کے معاصرین میں میر عبداللہ مسکین، میر زاہق، پھلواری شریف کے شاہ محمد ہدایت اللہ، میر حسن، مہربان خان رند، مرزا ظہور علی خلیق دہلوی، شاہ نور الحق پیتاں عظیم آبادی، قلندر بخش جرات، غلام حمدانی مصحفی، میر شیر علی افسوس اور عظیم آباد کے صوفیاء سے متعلق مرثیہ نگاروں کی ایک طویل فہرست ملتی ہے۔ دکن کے علاوہ اودھ میں بھی مرثیے پر خصوصی توجہ کی گئی۔ اس سے پہلے کہ اودھ میں مرثیے کے عروج و ارتقاء پر روشنی ڈالی جائے، یہ وضاحت ضروری ہے کہ جب اودھ میں مرثیہ دور عروج کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس وقت دہلی یا دکن میں مرثیہ کی روایت کی تابانی میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوئی۔ اودھ میں مرثیہ کی روایت کو ارتقاء کی طرف لے جانے والوں پر ڈاکٹر مسیح الزمان نے تفصیلی بحث کی ہے اور بہت سے نام تحریر کیے ہیں، جن میں مرزا ظہور علی، راجہ کلیان سنگھ خلف، راجہ شتاب رائے، مولانا محمد حسین محزوں شامل ہیں۔ اسی طرح آیت اللہ جوہری پھلواری شریف کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان لوگوں نے ان روایات کی پابندی کی جو انہیں ملی تھیں، کوئی روایت سازی نہیں کی، کوئی ایسا پہلو بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر انہیں منفرد سمجھا جائے۔ لکھنؤ سے پہلے مختلف جگہوں پر مرثیہ گوئی کی روایت فروغ پا رہی تھی۔ ان مرثیہ نگاروں میں اہم نام مرزا پناہ علی بیگ افسردہ حیدر آبادی کا ہے۔ لکھنؤ کے مرثیہ گوئی کے پہلے دور میں افسردہ، گدا یا احسان کے ساتھ حیدری کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ گدا یا احسان کے مرثیوں میں بھی مقامی رسوم اور اودھ کی معاشرت ملتی ہے اور اعلیٰ اخلاقی تعلیمات اور مقصد شہادت کی طرف بھی اشارے ملتے ہیں، لیکن مرثیہ گویوں کی خاص توجہ جذبات کی عکاسی کی طرف نظر آتی ہے۔ 19ویں صدی کا آغاز مرثیہ کا دور تعمیر ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب فیض آباد اپنے شباب کے ساتھ لکھنؤ کو حیات نو دے رہا تھا۔ امام باڑے، عزا خانے سج رہے تھے اور اپنے دور آغاز سے ہی لکھنؤ کی فضا میں یا حسین کی گونج سنائی دینے لگی تھی۔ اس دور کو ڈاکٹر مسیح الزمان نے دور تعمیر سے تعبیر کیا ہے، لیکن اس دور میں جو تجربے کیے گئے ہیں اور جس طرح زبان کی تراش و خراش پر زور دیا گیا، وہ اپنی جگہ پر ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ ان مرثیہ نگاروں میں چھنو لال دلگیر، مرزا جعفر علی فصیح، میر مستحسن خلیق، میر مظفر حسین ضمیر کے نام بہت اہم ہیں۔ ان میں دلگیر کے مراثی اس عہد کی معاشرت کی سماجی دستاویز ہیں، خاص طور پر اعلیٰ طبقے کی خواتین کی بول چال، مزاج اور رسوم کا تذکرہ غم انگیز کنایوں کے ساتھ ان کے یہاں ملتا ہے۔
جعفر علی فصیح نے بھی ضمیر کے معاصر کی حیثیت سے مرثیہ گوئی میں نام پیدا کیا، مگر اس عہد کے مایہ ناز مرثیہ نگار مظفر حسین ضمیر ہیں۔ وہ روایت ساز بھی ہیں، اگر انہیں تاریخ مرثیہ گوئی کا مجتہد کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ مصحفی نے ریاض الفصحاء میں انہیں نئی راہیں، نئے راستے پیدا کرنے والا لکھا ہے۔ جعفر علی نے سب سے پہلے مرثیہ کا نیا کینڈا تیار کیا، جس میں چہرہ کو سب سے پہلے جگہ ملی، پھر سراپا آیا، اس کے بعد گھوڑے اور ہتھیاروں کی تعریف، ان کا سراپا بھی لکھا، رزمیہ انداز میں واقع نگاری کی۔ ضمیر ہی وہ پہلے مرثیہ گو ہیں جنہوں نے اردو مرثیے کو حیت کے اعتبار سے ایک باضابطہ صنف بنایا۔ اگر ضمیر نہ ہوتے تو اردو مرثیہ انیس و دبیر سے محروم رہ جاتا۔ 1803 عیسوی میں مرزا سلامت علی دبیر دہلی کے مشہور محلہ بلی مارا میں پیدا ہوئے۔ دہلی کے بگڑے ہوئے سیاسی حالات کی وجہ سے شرفاء اور شعراء و ہنرمند دلی چھوڑ کر جا رہے تھے۔ دبیر بھی سعادت علی خان کے زمانے میں لکھنؤ پہنچے۔ 11 سال کی عمر میں ضمیر کی شاگردی اختیار کی۔ ضمیر نے خود انہیں دبیر تخلص عطا کیا۔ یہ 1814 عیسوی کی بات ہے۔ اس وقت لکھنؤ میں ناسخ و آتش کے چرچے تھے۔ مرزا دبیر نے مرثیہ نگاری میں بلند مقام حاصل کیا۔ ابھی تک مرزا کے مرثیوں کی صحیح تعداد متعین نہیں ہو سکی ہے، پھر بھی دفتر ماتم کی تمام جلدوں کے مراثی اگر شمار کر لیے جائیں تو یہ تعداد 400 سے اوپر پہنچتی ہیں۔ ان کے بعض مرثیوں کے مطلع یوں ہیں: کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، قید خانہ میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، جب حرم قلعہ شیریں کے برابر آئے، بانو کے شیر خوار کو ہفتم سے پیاس ہے، ذرہ ہے آفتاب درے بو تراب کا، ہم ہیں سفر میں اور طبیعت وطن میں ہے۔ دبیر بڑے پرگو، مشاق اور قادر الکلام شاعر تھے۔ جذبات نگاری اور شوکت الفاظ کو دبیر کا امتیازی وصف قرار دیا جاتا ہے۔ سراپا نگاری اور رزم نگاری کے اعلیٰ نمونے دبیر کے یہاں ملتے ہیں۔ دبیر کے مرثیوں میں ثناء و بدایع، لفظی و معنوی خوبیوں کا استعمال فیاضی سے ملتا ہے۔ بعض مرثیوں میں تو دبیر نے تمام صنعتیں ایک ساتھ نظم کر دی ہیں۔ دبیر کے یہاں مرثیوں میں علمیت، فنی پختگی اور زبان و بیان کا ایک سمندر ٹھاٹھیں مارتا نظر آتا ہے۔ ان کی تعلیم اور عالمانہ جرف نگاہی کی وجہ سے مرثیوں میں وزن و وقار آ گیا ہے۔ مرزا دبیر نے بے نقطہ مرثیہ بھی لکھا ہے۔ اس میں اپنا تخلص دبیر کے بجائے عطارد رکھا ہے۔ ان کی ایک کتاب ابواب المصائب بھی ہے۔ یوں تو ان کے ہزاروں شعر مثال میں پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر میر انیس کی وفات پر ان کا بے نظیر قطع تاریخ اور اس کا آخری شعر معجزہ فن کا نمونہ ہے۔ آسماں بے ماہ کامل، سدرہ بے روح الامین، طور سینہ بے کلیم اللہ، منبر بے انیس۔ میر انیس 1803 عیسوی میں پیدا ہوئے اور مرزا دبیر سے صرف 3 مہینے قبل ان کا انتقال ہوا۔ ان کی سوانح پروفیسر نیر مسعود نے لکھی ہے اور ان کی شاعری کو جوش ملی آبادی نے اپنی نظم انیس اعظم میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ میر حسن کے پوتے خلیق کے لڑکے تھے۔ انیس نے میر نجف علی اور حیدر علی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ نیر مسعود لکھتے ہیں کہ ہندوستانی روایت اور اودھی بھاکا سے بھی باخبر تھے۔ پہلے حزیں تخلص کرتے تھے اور غزلیں بھی لکھتے تھے۔
ناسک نے انیس تخلص تجویز کیا۔ پہلا مرثیہ لکھنؤ میں علامہ تفضل حسین کے چچا زاد بھائی اکرام اللہ خان کے امام باڑے میں پڑھا۔ مرثیے کا مطلع یوں تھا: جب حرم مقتل سرور سے وطن میں آئے۔ انیس نے بھی سینکڑوں مرثیے لکھے۔ انہوں نے عظیم آباد پٹنہ اور حیدر آباد کا سفر بھی کیا، جہاں انہوں نے اپنا معرکہ خیز مرثیہ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا تہور جنگ کے عزاخانے یعنی عنایت جنگ کی دیوڑی میں پڑھا تھا۔ انیس کے کچھ مشہور مرثیوں کے مطلع یوں ہیں: بخدا فارس میدان تہور تھا حر، جاتی ہے کس شکوہ سے رن میں خدا کی فوج، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جب غازیان فوج خدا نام کر گئے، طے کر چکے حسین جو راہ ثواب کو، جب نوجواں پسر شہیدی سے جدا ہوا، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ میر انیس مرزا دبیر کے ہم اثر تھے۔ زبان کی سلاست و فصاحت کی وجہ سے انیس کے مرثیے عوام میں بہت مقبول ہوئے۔ محرم کی مجالس میں آج بھی ان کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں۔ اپنی قادر الکلامی اور اثر آفرینی سے انیس نے مرثیہ کی زمین کو آسمان بنا دیا۔ میر انیس زبان کی صفائی، بندش کی چستی اور مناظر قدرت کی عکاسی میں اپنی مثل آپ ہیں۔ انیس کو فن حرب میں بڑا درک تھا، اس لیے جب جنگ کا منظر کھینچتے ہیں تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انیس اپنے مرثیوں میں کردار نگاری میں بھی کمال دکھا جاتے ہیں۔ جذبات نگاری پر انہیں بے پناہ قدرت حاصل ہے۔ وہ جب چاہیں اپنے قاری کو رلا سکتے ہیں۔ میر انیس کی شاعری اور کمال فن کے سبھی قائل ہیں۔ انیس نے خود بھی اپنی شاعری کے تعارف میں کئی بند لکھے ہیں۔ مثلاً یہ بند: قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگے آ کے پتنگ، صاف حیرت زدہ معنی ہو تو بہزاد ہو دنگ، خون برستا نظر آئے جو دکھا دوں صف جنگ، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، بجلیاں خون بری تیغوں کی چمک جائیں ابھی۔ ضمیر کے دور سے ایک طرح سے مرثیہ کی حیت مسدس طے پا گئی تھی، اور اس کے اجزاء میں چہرہ، ماجرا، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین اور دعا شامل ہو گئے تھے۔ چنانچہ انیس کے بعد ان کے خانوادے کے میر خورشید علی، میر نفیس، میر مونس اور ایک واسطے سے میر وحید انیس کی روایات کی پیروی کرتے رہے۔ میر عشق، تعشق اور پیارے صاحب رشید دبستان عشق کے ممتاز مرثیہ نگار تھے، جن کے کمال فن اور دبستان عشق کی مرثیہ گوئی پر جعفر رضا نے خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے بعض شاندار مراثی سے متعارف کرایا، جن میں میر عشق کا عروج اے میرے پروردگار دے مجھ کو، تعشق کا سچ ہے دنیا میں شب ہجر بلا ہوتی ہے، اور کھینچ اے قلم مرقع صحرائے کربلا شامل ہیں۔ اس طرح مرثیہ گوئی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے 20ویں صدی کی دوسری دہائی تک پہنچی تو برصغیر جنگ آزادی میں برطانوی سامراج سے ٹکر لے رہا تھا۔ اس وقت شاد عظیم آبادی اصلاحی رنگ کا مرثیہ لکھ چکے تھے۔ 1918 عیسوی میں جوش نے آواز حق کے عنوان سے جدید مرثیے کی داغ بیل ڈالی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال اپنے مفرد اشعار میں
حسین اور شبیری کے استعارے کے ذریعے سے شہادت کے اثرات و رموز اور معنویت کی طرف متوجہ کر چکے تھے۔ فارسی تصنیف رموز بے خودی میں ان کی نظم امام عاشقاں پورے بطول کربلا کو نئے انداز سے سوچنے پر مجبور کر چکی تھی، مگر جوش نے آواز حق کے بعد ذاکر سے خطاب میں ایک نیا رنگ دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے مرثیے حسین اور انقلاب سے جدید مرثیہ گوئی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب مرثیے کے اجزائے ترکیبی اور رسائیت سے زیادہ پیغام حسینی کی معنویت پر زور دیا جانے لگا۔ جوش نے کل 9 مرثیے لکھے ہیں۔ ان کے ایک مرثیے سے ایک بند یہاں پیش کیا جاتا ہے جس سے ان کے انداز مرثیہ گوئی کا پتہ چل سکتا ہے۔ یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے ضو، یہ جو مچل رہی ہے صبا پھٹ رہی ہے پاؤ، یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو، در پردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے رو، حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو، یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستو۔ جوش کی شاعری کے پورے مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا مذکور ذیل شعر پڑھیں تو ان کے مرثیوں کے شعری آہنگ اور شعری مزاج کو سمجھنا آسان ہوگا۔ شعر یوں ہے: زندگی ہے سر بسر آتش فشانی یا حسین، آگ دنیا میں لگی ہے آگ پانی یا حسین۔ جوش کے بعد یا جوش کے لفظوں میں جدید مرثیہ کے بانی کے طور پر آل رضا کا نام آتا ہے۔ انہوں نے تقریباً 20 مراثی لکھے ہیں۔ ان کا پہلا مرثیہ ہے قلمہ حق کی ہے تحریر دل فطرت میں۔ ان کے مجموعے میں آخری مرثیہ قافلہ آل محمد کا سوئے شام چلا ہے۔ پہلے مرثیے سے ایک بند ملاحظہ کیجئے: ابر بے فصل نے اب کے یہ سماں دکھلایا، آسماں سوگ میں تھا جب کہ محرم آیا، رند گئی جتنی فضا اتنا ہی غم بھی چھایا، بوندیں پڑنے جو لگی یاد نے دل تڑ پایا، کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، اور کبھی قافلہ پیاسوں کا ترس جاتا ہے۔ آل رضا کے ساتھ علامہ جمیل مظہری کا ذکر بھی ناگزیر ہے۔ ان کا شاہکار مرثیہ شام غریباں ہے۔ اس شام غریباں مرثیہ سے یہ بند ملاحظہ کیجئے: تیرگی تجھ کو مبارک ہو یہ عاشور کی شام، عہد ظلمت کی سحر خاتمہ نور کی شام، شفق افروز ہے خون دل مہجور کی شام، آج کی شام تو ہے زینت رنجور کی شام، آفریں اس پہ 72 کی عزادار ہے جو، ایک نئے قافلہ کی قافلہ سالار ہے جو۔ اس میں یہ فنی معجزہ بھی ملتا ہے کہ مرثیہ میں صرف شام کا بیان ہے، شب نہیں ہو پاتی۔ دور حاضر کے مرثیہ نگاروں میں نجم آفندی بہت اہم ہے، حالانکہ ان کی اہمیت نوح و سلام کی وجہ سے زیادہ ہے، پھر بھی ان کا ایک مرثیہ بہت مشہور ہوا جس کا آخری شعر یوں ہے: عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند پہ حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ ڈاکٹر وحید اختر نے انقلابی انداز میں کئی مرثیے لکھے۔ ان کے مجموعے کا نام کربلا تا کربلا ہے۔ ایک مرثیہ اسیران کربلا پر ہے اور ایک مرثیہ لفظ قلم سے شروع ہوتا ہے۔ امید فاضلی کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا مجموعہ سر نینوا اور دوسرا مجموعہ تب و تاب جاویدانہ ہے۔ دونوں مجموعوں میں کل 12 مرثیے ہیں۔ سب سے اچھا مرثیہ علم و عمل ہے جس کا ایک بند یوں ہے:
علم آیات الہی کی ہرا میں تنزیل، اس کی آواز ہے داؤد تو لہجہ ہے خلیل، یہی قرآن کا دعویٰ، یہی دعوے کی دلیل، یہ وہ اجمال ہے ممکن نہیں جس کی تفصیل، یہ رگے حرف میں خون بن کے رواں ہوتا ہے، اس کی آغوش میں وجدان جواں ہوتا ہے۔ اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اردو شاعری میں غزل کے بعد مرثیہ ہی کو عوام میں مقبولیت حاصل رہی ہے۔ یہی وہ صنف ہے جو اپنے آغاز سے آج تک زندہ ہے اور مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ 1503 میں اشرف بیابانی کے نوسرہار سے ادب میں ہمیں مرثیے کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ دکن میں برہان الدین جانم، محمد قلی قطب شاہ، غواسی، وجہی، شاہی اور مرزا کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ شمالی ہند میں روشن علی، فضل علی فضلی، مسکین، محب، یک رنگ کے نام قابل ذکر ہیں۔ مرزا محمد رفیع سودا نے مرثیے کو مسدس کی حیت میں لکھا۔ سودا کے ہم عصروں میں مسکین، ضاحک، میر حسن، خلیق اور مصحفی جیسے شاعروں کے نام آتے ہیں۔ اردو میں جب بھی مرثیہ کا تذکرہ آتا ہے، مرزا دبیر اور میر انیس کے نام صفحہ ذہن پر روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے مرثیہ کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ ان کے بعد میر انیس و دبیر کے خانوادوں نے اس فن کی آبیاری کی۔ دور جدید میں جوش ملی آبادی، آل رضا، جمیل مظہری، نجم آفندی اور ڈاکٹر وحید اختر نے مرثیہ کا مقام بلند کیا اور مرثیہ کو صرف رونے رلانے کی صنف سے آگے بڑھا کر فکر و آگہی کے زاویے عطا کیے۔ اس دور میں رسائیت پر اتنا زور نہیں ہے جتنا زور پیغام حسین کی عظمت کی وضاحت پر ہے۔ اب مرثیہ رونے رلانے کی چیز نہیں رہا، بلکہ قلب و نظر اور فکر و عمل کو حوصلہ و عزم بخشنے اور جہاد زندگانی میں کربلا کی عطا کردہ شمشیر سے کام لینے کا نام ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر سے آپ نے اردو مرثیہ کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں کما حقوق واقفیت حاصل کی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔